زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی جمیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ پچھلی پیر دارالفتاح اہل سنت کا جو سلسلہ ہوا تھا، اس میں ہمارا موضوع حق مہر تھا۔ حق مہر جس کو کہا جاتا ہے، مہر بھی اس کے لیے لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، بولنے کے اندر مہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو نکاح کے اندر مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے جو بنیادی باتیں تھیں، ضروری باتیں تھیں، ابتدائی باتیں تھیں، الحمدللہ مفتی صاحب سے سیکھی تھیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم حق مہر یا حق مہر سے ہی متعلق گفتگو کریں گے۔ آپ کی کالز بھی لیں گے۔ آپ اس موضوع سے متعلق ہم سے پوچھنا چاہیں یا کسی اور حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی کال شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آپ نے پچھلے پیر شریف جو حق مہر سے متعلق مسائل ارشاد فرمائے تھے، ان میں یہ تھا کہ حق مہر عورت کی ملک ہوتا ہے، اس کی حق ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہے، اور جب تک شوہر ادا نہیں کرتا یہ اس کے اوپر قرض کہلاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مرتا ہے تو شوہر کے جو قرض ہوتے ہیں اس میں سے حق مہر کو بھی مائنس کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ایک طرح کی عورت کا حق ہے، اس کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ تو جس طرح دیگر قرض ہوتے ہیں، وہ کسی کو ہم نے دیے ہوں، رقم کسی کو ہم نے پیش کی ہو، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور اس کے ہم مسائل سنتے رہتے ہیں۔ تو کیا حق مہر کی رقم کی جو شوہر نے عورت کو دینی ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، یا شوہر دے چکا ہے اور اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، اب کیا وہ زکوٰۃ میں زکوٰۃ میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جو مہر عورت کا شوہر کے اوپر بطور حق لازم ہوتا ہے، تو عام طور پہ جو جنرلی طریقہ کار ہے کہ مہر فی الفور ادا نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ جہاں ادا کیا جاتا ہے تو وہ بہت مائنر سی رقم ہوتی ہے، جیسے کہا تھا پچھلے سلسلے میں کہ 5-10 ہزار روپے وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے، اور وکیل جاتا ہے اور وہ لڑکی کو پیشگی دے دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ 5-10 ہزار روپے اس کے استعمال میں آ جاتے ہوں۔ نارمل جو ایک کثیر نکاح ایسے ہیں کہ جس کے اندر مہر کی اس وقت فی الفور ادائیگی نہیں ہوتی، اور وہ مہر شوہر کے ذمے پر لازم ہوتا ہے، عورت کے ابھی قبضے میں آیا نہیں ہوتا۔ تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ پچھلے سلسلے کا حوالہ بھی دیا کہ اگر شوہر نے اپنی زندگی میں مہر ادا نہ کیا ہو تو وہ مہر شوہر کے ترکے میں سے قرض کے زمرے میں پہلے ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد میں جو رقم بچے گی وہ بطور ترکہ تقسیم ہوگی، یعنی پہلے میت کے قرض کو ادا کیا جاتا ہے، اس میں مہر بھی شامل ہے۔ جی جی۔ تو اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر لازم ہوگی، تو عمومی طور پہ جو مہر ہے وہ مہر مطلق ہوتا ہے، اور اس کے اندر ادائیگی کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ مہر اگر شوہر مالدار صاحب نصاب ہے، اس کو ہم ایک مثال سے یوں فرض کر لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا مال تجارت 5 لاکھ روپے ہے، اور 1 لاکھ روپے اس کے اوپر مہر بھی عورت کا لازم ہے، اور وہ مہر مطلق ہے، اس کا کوئی ٹائم پیریڈ میں مقرر نہیں ہوا، وہ ادھار ہے سمجھو شوہر کے اوپر۔ تو اب ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر جو 1 لاکھ روپے عورت کو مہر دینا لازم ہے اور 5 لاکھ روپے اس کا مال تجارت ہے،
تو زکوٰۃ کی ادائیگی کیا 5 لاکھ روپے پر ہوگی یا 6 لاکھ روپے؟ یا 6 یا 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ قرض کو مائنس کر کے 4 لاکھ روپے 4 پر لاکھ ہوگی؟ تو اب یہ چونکہ مہر یہ عادی ہوتا ہے، اگر معجل ہو تو، یا معجل نہ ہو تو یہ مطلق ہوگا، وہ بھی ایک طرح کا ادھار ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے مہر یہ زکوٰۃ کے اندر مانے نہیں ہوتے۔ مانے نہیں ہے۔ مانے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس مہر کی رقم جو ایک طرح کا شوہر کے اوپر قرض ہے، اس کو ہم بولنے میں قرض کہہ رہے ہیں، ویسے عربی میں اس کے جو فقہی اصطلاح میں اس کے لیے لفظ دین استعمال ہوتا ہے۔ دین مانے ادھار۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ فقہی اصطلاح میں دین کی 3 اقسام ہیں: دین قوی، دین متوسط اور دین ضعیف۔ ٹھیک ہے۔ تو مہر کی جو رقم ہوتی ہے، یہ مہر معجل جو ہوتا ہے، میعادی مہر، تو یہ دین ضعیف میں شامل ہوتا ہے۔ اور دین ضعیف جو ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اعتبار سے اگر شوہر کا 5 لاکھ روپے مال تجارت ہے تو یہ 1 لاکھ روپے اگر اس کے اوپر مہر چڑھا ہوا ہے تو یہ 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ مائنس کر کے بقیہ مال 4 لاکھ بچتا ہے، تو 4 لاکھ کی زکوٰۃ اس پہ لازم ہو، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ 1 لاکھ روپے مہر مائنس نہیں ہوگا، منہا نہیں ہوگا، اس کو 5 لاکھ روپے مال تجارت جو ہے اس کی پورے کی ہی اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب رہا معاملہ عورت کا، تو چونکہ دین ضعیف کی یہ اس قسم میں شامل ہو، دین ضعیف اس مال کو کہتے ہیں، اس دین کو کہا جاتا ہے جو غیر مال کے بدلے میں لازم ہوتا ہے۔ تو چونکہ مہر جو لازم ہوتا ہے اس میں کوئی مال نہیں بیچا جاتا، عورت سے ایک نکاح ہوا اور عقد نکاح کے ذریعے ایک مہر شوہر کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دین مہر ہے یہ دین ضعیف ہے، اور یہ جب تک عورت کی ملکیت میں نہیں آئے گا اس وقت تک گزشتہ سالوں کی عورت کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر 1 لاکھ روپے مہر شوہر نے نکاح میں مقرر کیا تھا اور 5 سال تک اس نے مہر کی ادائیگی ہی نہیں کی، اور دیکھا جائے تو 1 لاکھ روپے اتنی رقم ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے اس کی ملکیت میں ہو، اس کے قبضے میں ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ سال بہ سال لازم ہوتی رہے گی۔ جی جی۔ تو اب یہ جو مہر عورت کا 5 سال کے بعد ملا ہے، تو عورت کو 5 سال کے بعد ملنے والے 1 لاکھ روپے پر گزشتہ 5 سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ یہ جب عورت کی ملکیت میں آیا، آپ کے سوال کا ایک حصہ بھی تھا کہ جب عورت کو مہر دے دیا جائے تو اب اس مال کے اوپر زکوٰۃ کیا عورت پہ لازم ہوگی نہیں ہوگی؟ تو جس وقت عورت کو 1 لاکھ روپے مہر دیا گیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس کے پاس کوئی ایسا مال نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو، یہ 1 لاکھ روپے ہی اس کو دیے گئے ہیں۔ تو چونکہ 1 لاکھ روپے یہ اموال زکوٰۃ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ گزشتہ 5 سال، 10 سال، 20، 25 سال تک بھی اگر کسی عورت کو اس کا مہر نہیں ملا تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ عورت پہ لازم نہیں ہے۔ ہاں، جب اس کے قبضے میں 1 لاکھ روپے آ گئے اور یہ اس کی حاجت، ضرورت، قرض وغیرہ سے فارغ ہیں، تو یہ 1 لاکھ روپے پہ جب پورا سال گزر جائے گا اسلامی مہینے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس عورت کو اپنے اس مہر والی رقم کی زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی قبضے سے پہلے گزشتہ جتنے سال گزرے ہیں تو ان کی زکوٰۃ عورت پر اپنے مہر کے حوالے سے لازم نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے حضور ایک اور پہلو بھی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ غریب ہے اور زکوٰۃ لے سکتی ہے، مستحق زکوٰۃ کہلاتی ہے، لیکن اس کے شوہر پر اس کی طرف سے نا مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے حق مہر بھی لازم ہے، شوہر نے اس کا ادا کرنا ہے، ابھی اس کو ملا نہیں ہے، تو کیا اس 1 لاکھ روپیہ جو اس کو ملنا ہے، کبھی بھی مل سکتا ہے، اس کی وجہ سے یہ مستحق زکوٰۃ ہونے سے خارج ہوگی یا ابھی بھی مستحق زکوٰۃ ہی کہلائے گی؟ ویسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ سوال آپ کا اچھا ہے، اس وقت فی الفور اس کا میں جواب نہیں دے سکتا، یعنی وہ 1 لاکھ روپے کی ایک طرح سے حقدار ضرور ہے، لیکن ابھی اس کو ملا نہیں ہے، جی جی لیکن گویا وہ ایک طرح کی مالکہ ہے، حقدار ہے، جی۔ تو اب یہ زکوٰۃ کی مستحق ہوگی نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے، اس کو اس پہ انشاءاللہ آئندہ مزید سلسلے غور میں کر لیں کبھی گے۔ موقع ملا ایک اور صورت ہوتی ہے وٹا سٹا، الفاظ یہی استعمال ہوتے ہیں ہمارے ہاں، وٹا سٹا پر نکاح ہوا، یعنی دونوں طرف بہن بھائیوں کا نکاح ایک دوسرے کے بہن بھائی کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا حق مہر اس میں بھی مقرر کرنا ہوگا؟ اس میں بہت ساری کنفیوژنس ہیں اور حق مہر بعض دفعہ مقرر ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں۔
کیا کہتی ہے شریعت؟ اس طرح بعض برادریوں میں یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی آپ کے گھر میں دی ہے آپ کے بیٹے کو، تو اب آپ کے گھر کی بھی کوئی نہ کوئی لڑکی وہ اس گھر میں بھی آئے گی، اب وہ چاہے باپ کے نکاح میں آئے یا اس کے کسی لڑکی کے بھائی کے نکاح میں آئے، کوئی بھی صورت ایسی بنتی ہے تو یہ وٹا سٹا ہمارے یہاں پر اس کو کہا جاتا ہے۔ جی جی تو وٹا سٹا جو نکاح ہے، اگر اس میں مہر باقاعدہ مقرر کیا جا رہا ہے کہ یہ یہاں کی لڑکی جو دوسرے برادری میں جا رہی ہے نکاح میں تو اس کا بھی مہر مقرر ہے، اور دوسرے خاندان کی لڑکی جب اس خاندان میں آ رہی ہے تو اس کا بھی مہر مقرر ہے، تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یوں نکاح ہو سکتے ہیں۔ البتہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض خاندانوں میں شاید ایسا ہو، کیونکہ کتابوں میں، دینی کتابوں میں، فقہی کتابوں میں، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے نکاح شغار۔ نکاح شغار، نکاح جی، شغار، شین کے ساتھ۔ تو اب یہ شغار کیا ہوتا ہے؟ شین غین الف را۔ تو شغار کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اس آدمی نے اپنی بیٹی یا بہن دوسرے شخص کے نکاح میں دی اور اس کی بہن یا بیٹی اپنے نکاح میں لی، تو اس طرح جس کو ہم وٹا سٹا کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا تھا کہ نکاح شغار میں کہ ہم نے جو اپنی بیٹی آپ کو دی، اس کا جو مہر ہے جو آپ یعنی اگلی برادری کے شوہر پہ لازم ہے، تو وہ اس مہر کے بدلے میں اپنے خاندان کی کوئی لڑکی اس خاندان کے لڑکے کے نکاح میں دے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس لڑکی کا مہر کیا ہوگا؟ اس خاندان کی لڑکی کا نکاح میں جانا، دوسرے کے جانا۔ تو یوں عورت کا ایک برادری سے دوسری اور دوسری کا اس برادری میں نکاح میں آنا، بس یہی گویا عورت کا جو مہر ہوتا تھا، مہر کے بدلے میں اس خاندان کی عورت کا نکاح، اس کا مہر اس خاندان کی عورت کا وہاں پہ نکاح، تو یہ نکاح کو مہر بنانا یہ شرعاً ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک، ایسی صورت میں گویا مہر مقرر نہیں ہوا۔ اگر کسی نے اس طرح نکاح کیا ہے تو گویا اس نے مہر مقرر نہیں کیا، اور جب نکاح کے اندر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو پھر مہر مثل کی ادائیگی کرنا لازم ہوتی ہے۔ اور مہر مثل سے متعلق یہ ہے کہ اس عورت جیسے حسن و جمال، عمر اور اس وقت جس مقام پر، کیٹیگری جو جس اس کی شہر میں، کیٹیگری گاؤں میں، جہاں پر وہ رہ رہے ہیں، تو اس پورے انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس خاندان کی جو چچا زاد یا پھوپھی، چچا زاد بیٹیاں، بہنیں یا پھوپھی کا جو مہر تھا، تو وہ مہر مثل کہلاتا ہے۔ تو مہر مثل کی ادائیگی دونوں جانب لازم ہوگی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکی کے نکاح کے عوض میں کر دیا اور اس کا نکاح اس کے عوض میں کر دیا، تو دونوں کا نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر مثل بھی لازم ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ وٹا سٹا پر نکاح ہوئے اور وہی نکاح شغار کے طریقے پر ہوئے، مقرر ہی نہیں کیا اور وہ سمجھا اس کا ادھر اس کا ادھر، اور طلاقیں بھی ہو گئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وٹا سٹا کے معاملات میں عموماً جو ہے وہ اگر ایک طرف سے کچھ ہو تو دوسری طرف سے بھی کچھ ہو جاتا ہے، اور نکاح ختم، تعلقات ختم۔ آج پتہ چلا کہ مہر مقرر تھا اور مقرر نہیں تھا تو مہر مثل دینا تھا، تو کیا اب بھی اگرچہ کئی سال گزر چکے ہوں وہ ادائیگیاں کروائی جائیں گی عورتوں کو ان کے مہر کی، یا وہ معاملات ختم تو اب سو ختم؟ دیکھیں اس صورت میں مہر تو لازم تھا، وہ اگر مقرر نہیں کیا گیا تھا تو وہ مہر مثل لازم وہ تھا۔ بھی نہیں دیا، ان کے تو اگر تصور میں بھی مہر نہیں تھا۔ مثل بھی نہیں دیا گیا تو وہ تو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا جائے کہ یہ اس کے بدلے میں معاف ہو، اس کے بدلے میں معاف، تو یہ دیکھیں مہر عورت کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عورت اپنا حق مہر اگر معاف نہیں کرتی تو کوئی دوسرا آدمی اس کا مہر معاف نہیں کروا سکتا۔ صحیح صحیح، تو اس لیے جبر کر کے عورتوں سے مہر معاف کروانا تو یہ تو اسلام میں ویسے ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اس حوالے سے جو مہر مقرر نہیں کیا گیا تو طلاق ہونے کی صورت میں بھی وہ مہر ادا کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جو آپ صورت بیان کر رہے ہیں کہ دونوں فیملیاں، دونوں خواتین لڑکیاں رخصت ہو کے بھی چلے گئیں اور باقاعدہ میاں بیوی کے طور پہ وہ رہ بھی رہے ہیں، تو اس صورت میں جب طلاق واقع ہوگی تو طلاق واقع ہونے کی صورت میں پورا مہر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ جو مقرر کیا گیا ہو تو وہ مقرر طے شدہ وہ مہر دینا پڑے گا، اور اگر مقرر نہیں کیا گیا، مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا نکاح میں، تو مہر مثل ادا کرنا ضروری ٹھیک ہے۔ ہوگا۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے کئی جگہ ایسا ممکن ہے کہ ہوا ہو اور ہوتا بھی ہے کہ وٹا سٹا میں جب طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ معاملات بالکل ختم، تو اب اگر واقعتاً مہر مقرر نہیں تھے
اور مہر مثل بھی ادا نہیں کیے تو ایسے افراد سے گزارش ہے کہ وہ مفتیان کرام سے رابطہ کریں، دارالفتاح اہل سنت سے رابطہ کریں. انشاءاللہ عزوجل آپ کی حتی المقدور شرعی رہنمائی کی جائے گی، اور دین پر عمل کرنے کا آپ نیت بھی کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی دارالفتاح اہل سنت میں سوال ہے کہ مہر کے متعلق چونکہ موضوع ہے، تو مفتی صاحب نکاح کے دوران کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی نکاح کر لیں، مہر گھر جا کر طے کر لیں گے، یا مہر پہلے طے کر کے ہی باقی نکاح کو پڑھایا جائے گا؟ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اگر زوجہ مہر کو معاف کر دے یا کہے کوئی بات نہیں آپ رکھ لیں، تو اس پر بھی مدنی پھول عطا فرما دیجیے کہ کیا احتیاط ہونی چاہیے. اللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. بڑی اہم معلومات آپ نے مہر کے متعلق دی ہیں. یہ گہرے تعلقات ہیں، بس کر لیں گے، اب نکاح کر لیں، اور پھر ادھر بھی یہ کہ معاف، تو یہ ایسا دیکھیں مہر یہ عورت کا حق ہے اور یہ نکاح کے گویا واجبات میں سے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اگر ذکر نہیں ہوا تو نکاح تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نکاح نام ہے ایجاب و قبول، دو گواہوں کی موجودگی، دو مسلمان مرد و عورت کا نکاح ہو رہا ہے تو ایجاب و قبول یہ دو مسلمان مرد عاقل بالغ گواہوں کے سامنے یا ایک مرد دو عورتوں کے سامنے ایجاب و قبول اگر ہو جاتا ہے نکاح کا تو نکاح ہو جائے گا. اگر اس میں مہر کا تذکرہ نہیں بھی ہوا تب بھی نکاح تو ہو جائے گا. لیکن اب یہ کہنا کہ مہر کا تذکرہ اور اس کا معاملہ بعد میں بیٹھ کے حل کر لیں گے، ابھی تو نکاح کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں جب نکاح ہوا اور مہر کا تذکرہ نہیں کیا گیا تو اس صورت میں عورت کا مہر مثل جو بنتا ہوگا وہ دینا پڑے گا. اب وہ طے کر لیں گے اگر بعد میں، جیسے مثال کے طور پہ مہر مثل 50,000 روپے چل رہا ہو اور بعد میں پھر یہ باہمی رضامندی کے ساتھ 25,000 روپے پر 5,000 روپے پر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو طے ہوا وہ ہوگا، وہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہ مہر کا معاملہ جو ہے نا وہ نکاح کے وقت ہی کلیئر ہونا چاہیے. ایک چونکہ یہ معاہدہ ہے، ایک عقد ہے، اور عقد کے اندر جو اس کے لوازمات ہیں ان کو بھی بروئے کار لانا چاہیے اور ان سب چیزوں کو بھی واضح ہونا چاہیے. بلکہ آپ نے تو پچھلے ہفتے مشورہ دیا تھا کہ نکاح کے وقت نہیں بلکہ نکاح سے پہلے ہی جو آپس میں بیٹھیں گفتگو ہو تو اس وقت یہ معاملات طے ہو جائیں کہ بھی کیا لکھوایا جائے گا، کیا مہر ہوگا، تاکہ عین نکاح کے وقت مجلس کے اندر جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کی صورتحال. بالکل، یہ جو نکاح پڑھانے والے افراد ہیں نا ان کو اگر 100 نکاح کسی نے پڑھائے ہوں گے جی تو بعض برادریاں ایسی ہیں جس میں بڑے بوڑھے سب سے آگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بس انہوں نے جو کہہ دیا کہ بس 1,100 روپے مہر ہوگا. اب وہ 1,100 روپے مہر دیکھا جائے تو آج سے 15-20 سال پہلے تو 1,100 روپے مہر مقرر ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت مہر کم از کم مہر بھی وہ ہے 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی. اب 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یہ چاچا، یہ انکل، ماموں، یہ جو بھی کہیں ان کو خطاب دیں ہم کہ یہ حضرت یہ 1,100 روپے میں 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی لے کر آتے ہیں، نہیں لا سکتے. تو جب نہیں لا سکتے تو پھر اتنا کم مہر مقرر کرنا تو شرعی مقدار سے بھی نیچے جا رہا ہو، یہ جائز نہیں ہے. تقریباً 32 گرام آپ نے بتایا تھا چاندی. 31 گرام. 31 گرام میں کچھ کم ہے تو 31 گرام چاندی یہ کم از کم مہر کی مقدار ہے. اس سے کم مہر مقرر کرنا 500 تو، اور یہ بڑے بوڑھے اسی وقت جمع ہوتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو 32.5 روپے 8 آنے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ 32 روپے 8 آنے یہ اب وہ زمانہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں نے پچھلے یہ ابھی بھی ہو رہا ہے تو یہ ابھی بھی یہ 32 روپے 8 آنے اگرچہ مقرر نہیں ہو رہے لیکن یہ کہے جاتے ہیں، موقع پر آیا تھا کہ 32 روپے 8 آنے شرعی مہر ہے. ٹھیک ہے. اب 32 روپے 8 آنے یہ کس اعتبار سے شرعی مہر ہے؟ شریعت مطہرہ نے جو مقدار بیان فرما دی. اب ہو سکتا ہے کہ 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی کسی زمانے میں 32 روپے 8 آنے میں آتی ہوگی تو کم از کم مہر وہ تھا. لیکن اب چونکہ مہنگائی ہے تو مہر کی جو لمٹ چاندی کی مقدار کے اعتبار سے تقریباً 31 گرام بنتی ہے. اس کی قیمت اب ظاہر بات ہے اوپر جا ہی رہی ہے تو جتنی اوپر جا رہی ہو کم از کم اتنا تو مہر مقرر کرنا ضروری ہے. اب ان کا سائل محترم کا ایک سوال کا جز یہ بھی تھا کہ اگر عورت اپنا مہر خوشی سے شوہر کو دینا چاہے، معاف کرنا چاہے تو بالکل یہ عورت کے لیے جائز ہے اس پہ کہ وہ اپنا مہر شوہر پہ معاف کر دیں، یعنی لے ہی نہیں.
اور کہہ دے کہ میں نے اپنا جو مہر آپ کے اوپر لازم تھا وہ میں نے معاف کر دیا، تو معاف ہو جائے گا. آدھا معاف کیا، آدھا معاف ہو جائے گا. جتنا وہ معاف کرے گی اتنا معاف ہو جائے گا. اور جو معاف ہو گیا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بسا اوقات جب اچھے دن چل رہے تھے، میاں بیوی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، تو اس وقت تو محبت میں اس نے معاف کر جذبہ اور دکھاتے ہوئے کہا کہ بھائی میں نے یہ 50,000 روپے مہر معاف کیے. لیکن خدا نہ خواستہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی، تو اب یہ دعویٰ نہ کرے کہ مجھے میرا مہر چاہیے. ٹھیک ہے. کہ جو چیز معاف کر دی اب وہ ساکت ہو جاتی ہے. اس میں گواہ بنانے کی حاجت تو نہیں اس ہے. پہ گواہ بنا لینا بہتر ہے ٹھیک ہے. تاکہ جھگڑے کی نوعیت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو گواہ بنا لینا یوں بہتر ہے کہ اگر عورت بعد میں کہے کہ میں نے معاف نہیں کیا تھا اور شوہر کہے کہ اس نے معاف کر دیا تھا، تو پھر یہ جھگڑا آپس میں ہوگا. اب گواہ بھی شوہر کے گھر کی طرف سے ہو تو عورت کہے گی میں تو ان کو مانتی نہیں. جب لڑائی ہوتی ہے نا تو پھر وہ ایسے کیسز کے لیے بھی دارالفتہ اہل سنت کی خدمات لی جا سکتی وہاں کر ہی وہاں پہ آ کے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو عورت مہر معاف کر دے تو معاف کرنے سے وہ معاف ہو گیا. ٹھیک ہے. جب معاف ہو گیا تو اب عورت مطالبہ نہیں کر سکتی. فقہ اور اسلامی قانون یہ ہے الساقط لا یعود، کہ جو چیز ساکت ہو جاتی ہے، جو حق ساکت کر دیا گیا تو وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں. جیسے کسی نے کہا میں نے اپنا قرض آپ کو معاف کیا تو وہ معاف ہو گیا. تو بس جس نے اپنا قرض مقروض کو معاف کر دیا تو وہ معاف ہو گیا. اب مقروض کے یہ پیچھے نہیں پڑے گا 1 سال بعد کہ یار وہ مجھے میرا قرض واپس دو. ٹھیک ہے. تو وہ معاف ہو چکا. تو جو چیز معاف ہو جاتی ہے وہ دوبارہ لازم نہیں رہتی. تو اس حوالے سے جب بھی مہر معاف کریں تو یہ عورت کا حق ہے، تو سوچ سمجھ کے معاف کریں. اور جو چیز معاف کر رہی ہیں تو پھر دوبارہ اس کو لینا ہی نہیں ہے، یہ بھی ذہن ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے آدمی اور شوہر حضرات ان کی خدمت میں بھی عرض یہ ہے کہ مہر معافی کی مہم نہ چلایا کریں کہ عورت کو اس طرح بہلانا پھسلانا کہ یہ مہر معاف کرے اور مہر معافی کا پورا ایک جال بچھا دینا، شاپنگ کرتے رہنا. تو یہ اس طرح کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں آپ عورت کو مہر کی رقم دے دیں. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ 5,000 روپے حق مہر مقرر ہوا تو 5,000 روپے ہی دینا ہے. جیسے کپڑے دلا دیے یا کچھ اور چیزیں ایسی دلا دیں کہ وہ بھی کاؤنٹ ہو سکتی ہیں، جبکہ اس نے بتایا ہو کہ یہ حق مہر کے طور پر دے رہا ہوں. اس میں یہی ہے کہ مہر جو 5,000 50,000 جتنا بھی طے ہوا ہو تو وہ مہر کی رقم کے بجائے اگر وہ اپنی عورت کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 50,000 روپے کی کوئی جیولری وہ آپ کو دے دیتا ہوں مہر کے بدلے میں. ٹھیک ہے. عورت اس پہ اگر ایگری ہو جاتی ہے اور وہ شوہر اس کو جیولری دے دیتا ہے تو وہ زیور وہ جیولری کا سیٹ وہ مہر کا عوض بن جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح عورت کا ایگری ہونا ضروری ہے اس پر. ہاں عورت کا ایگری ہونا ضروری ہے. اچھا اگر عورت کو جیسے باہر شریعت میں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ عام طور پہ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اگر رخصتی نہیں ہوتی تو بسا اوقات وہ کچھ عید کے مواقع پہ عیدی کے طور پہ کچھ نہ کچھ سوٹ اور کپڑے اور اس طرح کی چیزیں جاتی ہیں، یا کبھی رقم چلی جاتی ہے عیدی کے طور پہ کہ عورت اپنا رمضان میں عیدی کا کوئی اہتمام کر لے اور کپڑے وغیرہ بنا لے. تو باہر شریعت میں لکھا ہے کہ شوہر نے اس کو رقم دے دی. رقم دینے کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے مہر دیا تھا، یہ تو میں نے مہر دیا تھا. تو اب یہاں پہ شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ عرف یہ ہے کہ عید وغیرہ کے مواقع پہ اگرچہ رخصتی نہ ہوئی ہو تب بھی شوہر کی طرف سے کچھ نہ کچھ چیز جا رہی ہوتی ہیں اور وہ عام طور پہ گفٹ ہوتی ہیں، تحفہ ہوتی ہیں، جس کو ہم عیدی کے نام پر بھی اور یا مختلف قسم کے رسموں کے اعتبار سے نام دیتے ہیں. اس کو کوئی مہر تصور نہیں کرتا. ہاں اگر شوہر عیدی میں 10,000 روپے دے رہا ہے وہ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی صراحت کرتا ہے یہ کہ حق مہر ہے، اس کے اپنے کپڑے بھی خرید لو، اس کے ذریعے سے آپ خریداری کر لیجئے گا. لیکن تو پھر ایک الگ بات ہے عورت اگر اس کو قبول کرتی ہے بطور مہر، ٹھیک ہے، تو وہ مہر اگر 10,000 ہی تھا تو وہ کل ادا ہو گیا، اور اگر 50,000 تھا تو اب 40,000 رہ گیا، 10,000 روپے ادا ہو گیا. لیکن عام طور پہ اس طرح کرنے والا خود دیکھ لے لڑائی جھگڑے آزمائش میں پڑ جائے گا کہ عام طور پہ یہ مواقع عید بقرعید کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں خوشی کے ساتھ تحفتاً کوئی نہ کوئی چیز دینے لینے کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. تہادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو کہ اس سے محبتیں آپس میں بڑھتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں. تو اگر شوہر اس انداز کو اختیار کرے کہ یہ 10,000 روپے جو میں عید کے موقع پہ دے رہا ہوں یہ مہر ہے، تو یقیناً وہ خوشی جو عورت کے دل میں
عیدی کے نام پر، تحفے کے نام پر جو پیدا ہونی تھی وہ خوشی یہاں پیدا نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے جیسا معاشرہ ہمارے یہاں پہ کلچر چل رہا ہے اس کو نیگیٹو لیا جائے گا اور اس آدمی کو کنجوس ترین آدمیوں میں شمار کیا جائے گا کہ عید کے موقع پر بھی عیدی یہ مہر کی عورت رقم دے. بتائے گی بھی ظاہر سی بات ہے، خاندان میں بات کرے گی اور اس طریقے سے تو یہ اس کا یہ اچھا تاثر نہیں تو پڑے گا. بالکل یہ اچھا تاثر نہیں پڑتا. تو اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کے اقدار کو بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک، اور بہتر یہ ہے کہ اس کا حق مہر جو ہے وہ باقاعدہ الگ سے ہی ادا الگ کیا سے جائے ادا کیا جائے. تاکہ اس کو وہ مل جائے اور اس کے بعد کوئی اس طرح کا لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا نہ ہو. کالز آپ کی موجود ہیں، ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سر جی، سوال یہ ہمارا کہ حکمار، جب ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے کہ حکمار دینے جاتے ہیں بیوی کو تو وہ اسی طرح واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ آج خیرات ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جی، یہ خیرات ہے. آپ یہ یعنی عورت کو وکیل جو لے کے جائے گا مہر کی رقم لے کے جاتا ہے، عورت کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ واپس کر دیتی ہے اور یہ خیرات ہے، غالباً یہ الفاظ تھے. یہ خیرات ہیں. جی جی، اب یہ ہو سکتا ہے خیرات کا یعنی معنی یہ ماحول ہی ایسا پیدا کر دیا گیا ہے شاید کہ عورت کو واپس ہی کرنا ہے. دیکھیں یہ یعنی دینا اگر بھی ہے اور اس کے بعد اس نے واپس ہی اب کرنا یہ ہے. ذہن میں رکھ لیں کہ عورت اگر بطور خیرات، اب یہ خیرات کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ آیا یہ شوہر کے لیے شوہر کو دیے جا رہا ہے؟ اب خیرات کا لفظ معافی کے معنوں میں ہے، شاید یہی ہے. یا خیرات کا معنی یہ ہے کہ اب یہ کسی غریب کو دے دینا؟ کن معنوں میں ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر عورت خوش دلی کے ساتھ اپنے اس مہر کی رقم پہ قبضہ کرتی ہے اور پھر بطور خیرات غریبوں میں بانٹنے کے لیے لڑکے والوں کو دے دیتی ہے کہ اب اس غریبوں میں بانٹ دینا، اگر یہ عورت کا معاملہ خوش دلی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عورت اپنی خوشی سے دینا چاہتی ہے غریبوں میں خیرات کے طور پہ، تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ رقم پہ قبضہ کر لیتی ہے مہر کی اور اس کے بعد وہ اپنے شوہر کو پیش کر دیتی ہے، پہنچا دیتی ہے، اب اس کے لیے لفظ خیرات استعمال ہو رہا ہے یا جو بھی لفظ استعمال ہوتا ہوگا اس برادری میں، تو اگر وہ خوشی سے کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. قرآن پاک کی نص موجود ہے کہ اگر عورتیں اپنی خوشی سے اپنا مہر تمہارے لیے چھوڑ دیں، تمہیں دیں، تو تم خوشی خوشی اس کو استعمال میں لا سکتے ہو. تو یہ تو اپنی جگہ ٹھیک، لیکن اگر وہاں رسم رواج ایسا بن چکا ہو کہ عورت کو مہر دیا گیا اور اس نے قبضہ کر لیا، اب وہ بیچاری اپنے اس مہر کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتی، وہ واپسی شوہر کے بعد دینا ہی پڑے گا. اس کو نہیں دے گی تو اس کی ناک کٹ جائے گی، لڑکی کے باپ کی ناک کٹ جائے گی. تمہاری بیٹی نے مہر رکھ لیا. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ جس میں عورت یعنی اپنی عزت، اپنے باپ کی عزت کے پیش نظر وہ مہر کی رقم اس کو واپس دینا ہی پڑے گی، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ خوشی سے دینا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. جب خوشی سے دینا نہیں ہوا تو حدیث مبارکہ میں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی لاٹھی بھی اس کی خوشی کے بغیر نہ لے، صحیح. اس کی رضا کے بغیر. اس کی چھوٹی سی معمولی چیزیں، لاٹھی، عصا، رسی اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز بھی اس کی رضا مندی کے بغیر نہ لے. تو مہر جیسی ایک ویلیویبل چیز اس کو اس کی رضا مندی کے بغیر بس کو ماحول ایسا بنا دینا کہ نہیں دیں گے، لڑکی نے نہیں دیا تو اس کے باپ کو ذلیل کیا جائے گا یا اس کو ذلیل کیا جائے گا یا اس کو تانے دیے جاتے رہیں گے زندگی بھر، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس طرح جب خوشی سے وہ معاف نہیں کر رہی تو شوہر کے لیے اس کو مہر کو لینا بھی جائز نہیں ہوگا. تو اب یہ وہاں پہ کیا سلسلہ ہے، تو ہم نے اس مسئلے کی دونوں صورتیں بیان کر دی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. میرا نام احمد رضا عطاری ہے اور میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. دارالفتہ میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا وتر کی نماز تراویح سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے شربت بنا کر مسجد میں بانٹ دینے سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے؟ جی حضور، وتر کی نماز تراویح سے وتر کی جو نماز ہے یہ تراویح سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی عشاء کے فرض پڑھے، سنت پڑھے، پھر وتر پڑھ لی، بعد میں تراویح پڑھ رہے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ تراویح کو پہلے پڑھا جائے اور وتر اس کے بعد میں پڑھے جائیں. زکوٰۃ کی رقم سے یوں سبیل لگا لینا اور شربت بنا لینا اور اس کے بعد شربت تقسیم کر دینا. تو دیکھیں جب آپ شربت تقسیم کریں گے تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں امیر غریب سارے ہی پی رہے ہوں گے، اور جب پی رہے ہوں گے تو عام طور پہ ان کو مالک نہیں بنایا جاتا، وہ مباح ہوتا ہے اور جو آئے وہ پی لے. تو اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے فقیر شرعی جو مستحق زکوٰۃ
ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا حضور، مہر سے متعلق یہ سوال ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی، اور آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا کہ نکاح ہو گیا اور اب لڑکا لڑکی کے آپس میں فون پر گفتگو جاری ہو جاتی ہے، سال سال، ڈیڑھ سال، دو سال. اب اسی دوران ان کے آپس میں گفتگو ظاہر سے جب ہوتی ہے تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. یا اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھی وجہ سے طلاق ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اب مہر کا کیا کیا جائے گا؟ مہر کی ادائیگی ہوگی نہیں ہوگی، کتنی ہوگی، یہ ارشاد فرمائیے. اور یہ فون والا جو معاملہ ہے اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، اس کا کیا یہ بہتر دیکھیں، ہے؟ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ نکاح تو ہو گیا، رخصتی کتنے عرصے میں کر دینی چاہیے، کیا رخصتی اور نکاح میں گیپ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، شرعی حوالے سے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ نکاح 3 سال پہلے ہو اور رخصتی اب ہو رہی ہو، 6 سال پہلے نکاح ہو، رخصتی اب ہو رہی ہو، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے شرعی حوالے سے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اب جو ایک انداز اپنایا جا چکا ہے کہ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، فون ہے اور انٹرنیٹ کی بھرمار ہے، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، سب. اور یوں سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ شاید پاکستان میں دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی سستا ہے، جی لگتا ہے یہ اسے، سننے میں ہے. اور بمقابلہ انڈیا کے، ہندوستان کے، پاکستان میں نیٹ انتہائی درجے سستا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب یہاں پہ نیٹ بھی سستا ہے، فری کالز ہیں، سب کچھ ہے، اب یہ لڑکا لڑکی نکاح کے بعد بات چیت شروع کرتے ہیں. اکثر ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے، دارالفتہ میں ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں کہ ابھی نکاح 1 مہینے پہلے ہوا، طلاق ہو گئی. حتیٰ کہ خود ایک پچھلے ہفتے کا کرنٹ دارالفتہ اہل سنت فیض مدینہ کا ایک آپ کو میں کیس عرض کرتا ہوں. ہفتے والے دن نکاح ہوا، پیر والے دن سائل ہمارے پاس آیا ہوا ہے. کیا ہوا کہ بس میں نے وہ فون کر کے، بس گرما گرمی ہو گئی کسی بھی وجہ سے، ہفتے کو نکاح اور پیر کو پیر پہنچ والے چکا ہے. اوہو. ابھی رخصتی میں کچھ مہینے باقی ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ 2-3 دن کے اندر اندر ہی بس فون پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ شوہر اس کو طلاق دے چکا ہے. اوہو. تو یہ ہمارے ہاں پہ معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اب اس طرح فون، میاں بیوی کا نکاح کے بعد بات چیت کرنا بلا شبہ جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہر چیز ایک لمٹ میں رہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اعتدال، صراط مستقیم جو ہے نا، اعتدالی رستہ، تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اس پہ فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم ہر چیز میں تجاوز کریں گے، حد سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، تو ہوتا یہ ہے کہ اکثر طلاقیں پڑنے کی وجہ یہ فون بھی بن رہا ہے. جی جی. حتیٰ کہ میں اپنے ایک ایسے عزیز دوست کو بھی جانتا ہوں کہ جو مدرس بھی تھے، پڑھا بھی رہے تھے جامعہ میں، تو ان کا نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. اب ادھر خاتون کا فون آتا، ادھر پڑھا رہے ہیں، وہ اچھا. کال کاٹ دی، اس کے بعد پھر کال آ رہی ہے، پھر میسج، یہ ڈسٹرب ہو گئے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ پھر اب فون پہ بھی سلسلے ہو رہے تھے، لیکن چونکہ رخصتی میں بھی گیپ تھا اور یہ فون پہ بات چیت کر کے وہ حجاب ختم ہو گیا، وہ ایک دوسرے کا احساس ختم ہو گیا، عزت نفس کا خیال وہ ختم ہو گیا. بالآخر ہوا یہ 6 مہینے بعد طلاق ہو گئی. تو اب کون کس کنڈیشن میں ہے، کون پریشان ہے، ادھر سے فون آ رہا ہے، فون اٹھ نہیں رہا تو غصہ، جھگڑا، عورت برتن دھو رہی ہے، آدمی کال کر رہا ہے، تب مسائل. موبائل چارج پہ، چارجنگ ختم، ادھر سے آدمی کال کر رہا ہے، فون نہیں اٹھ رہا. اب جب فون کسی کو ایک دفعہ کیا جائے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تو فون کرنے والے کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب تبدیلی آ گئی، اس نے کال کی اور جب اٹینڈ ہو گئی تو چھوٹتے اس نے، اگر رف لینگویج والا ہوگا تو گالی بک دے گا، ورنہ گرما گرمی میں 2-4 الفاظ ایسے بول دے گا جو دل میں نفرت پیدا کر دیں گے، اور عام طور پہ پھر یہ طلاق تک معاملہ چلا جاتا ہے. تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اب نکاح کیا جائے اور عمر رخصتی والی ہو جائے تو رخصتی میں تاخیر نہ کریں، بلکہ نکاح تبھی کریں جب رخصتی کرنی ہو، بالکل جلدی نہ. بہتر طریقہ یہی ہے. ورنہ یہ کئی مہینوں اور سالوں تک نکاح اور رخصتی میں گیپ، یہ بسا اوقات دونوں خاندانوں میں اتنا مطلب وہ دراڑیں پیدا کر دیتا ہے کہ اب رخصتی ہو بھی جائے تو وہ رخصتی کے وقت بھی وہ جھگڑے ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ شادی خانہ آبادی تک پہنچتی نہیں. اچھا، ایک مجھے بھی اس طرح کی معلومات ہیں کہ نکاح ہو گیا اور گفتگو جاری ہے، اب شادی کی خریداری ہو رہی نا، تو اب ایک جانب سے وہ اس کو ہدایات دی جا رہی کہ یہ نہیں یہ خریدنا ہے، یہ نہیں یہ خریدنا ہے،
اب دوسرے گھر والے کے جن کو وہ ہدایات مل رہی تھیں اس فریق کی طرف سے، تو وہ ناراض ہو گئے، یار یہ کیا ہوا کہ ہم اپنی مرضی سے خریداری کریں گے ان کی مرضی سے، تو اس پر بھی لڑائی جھگڑے اور نکاح تک، طلاق تک نوبت آ یہ گئی۔ معاملہ ہے، اس کو تھوڑا سا ہمارے جو گھر کے بڑے افراد ہیں نا ان کو ہینڈل کرنا چاہیے ٹھیک ہے۔ کہ زیادہ خرابیاں لڑکے لڑکی کو نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہونے سے پہلے، اب یہ بات چیت کرنا جائز ہے، لیکن ہر جائز کام کرنا کیا واجب ہے، یہ ضروری نہیں۔ فرض ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو دونوں مرد عورت دونوں احتیاطی پہلو اختیار کریں، اور یہ گھنٹہ پیکج اور یہ پوری راتوں کو لگے رہنا، تو یہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب کر کے اس رشتے کو خراب ہونے سے بچائیں۔ اب مہر کا کیا ہوگا کہ اب رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، حق مہر کیسے ادا کریں گے؟ ہاں، یہ بھی ایک صورت بن جاتی ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ فیض مدینہ میں جو ایک کیس آیا اور وہ طلاق بھی ہو گئی، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، کہ فرمایا گیا کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، مراد یہاں پر وہ رخصتی ہونے سے پہلے، خلوت صحیحہ ہونے سے پہلے اگر طلاق ہو جائے، تو اس صورت میں اگر مہر مقرر ہو چکا تھا تو پھر فنصف ما فرضتم، تو جتنا مہر مقرر کیا گیا ہے اس کا آدھا مہر پھر شوہر کے اوپر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آدھا اگر دینا۔ آدھا 50,000 اب روپے ایسی مہر صورت میں مقرر آپ ہوا تو اس 25,000 دور میں دینا دیکھیں ہوگا۔ کہ آدھا کون دے گا، وہ بولیں گے ہم نے تو کوئی نکاح بھی نہیں، نکاح تو ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، شادی ہوئی نہیں، تم کون دے؟ نہیں، شرعی حکم تو بہرحال یہی ہے، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی اور مہر مؤکد کرنے والی چیزیں جس طرح کہ خلوت صحیحہ ہے، رخصتی ہو کر عورت کا شوہر کے پاس آ جانا ہے اور حق ازدواجیت ادا کر دینا ہے، تو یہ چیزیں مہر کو لازم کر دیتی ہیں، یعنی جتنا مہر مقرر ہوا وہ پورا دینا ہوگا۔ لیکن اگر یہ خلوت صحیحہ اور ہم بستری وغیرہ کے معاملات نہیں ہوئے اور فریقین نکاح کے بعد بھی جدا ہی رہے ہیں، کبھی تنہا نہیں ملے، تو اس صورت میں مہر بہرحال طے شدہ مہر کا نصف شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ رخصتی سے مراد آپ کی وہ ایک کامن رخصتی وہ نہیں ہے، اصلاً یعنی کہیں ملاقات ہو جائے تو اب رخصتی والے احکام نہیں ہوں گے۔ رخصتی کا جو لفظ ہے وہ اپنی جگہ تو انہی معنوں میں لے رہا ہوں، لیکن ایک لفظ خاص اور استعمال کر رہا ہوں، خلوت صحیحہ۔ خلوت صحیحہ کا معنی ہوتا ہے ایسی تنہائی جس میں میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہوں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی تنہائی بھی مہر کو موقت کر دیتی ہے، یعنی موقت کا معنی جتنا طے ہوا اتنا پورا مہر ایسی صورت میں بھی دینا مفتی لازم ہے۔ صاحب سے رابطہ کر لیا جائے، وہ مزید معلومات لے کر ایسے میں اس یہی مسئلہ ہے بھی بیان کریں گے کہ کیا بہتر ہے۔ اگر کبھی طلاق کی ایسی کوئی صورت بن جاتی ہے تو پھر دارالفتہ اہل سنت اگر آپ کے شہر میں ہے تو وہاں، اور آپ کے شہر میں نہیں ہے تو اہل سنت و جماعت کے مستند مفتی صاحب جو باقاعدہ فتویٰ نویسی کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے رابطہ کریں۔ اچھا، اس میں بھی طلاق رجعی وغیرہ ہوتی ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی میں کبھی تنہائی نہیں ہوئی نکاح کے بعد، اس صورت میں اگر شوہر نے طلاق دی تو وہ طلاق اگرچہ وہ الفاظ طلاق رجعی سے دے گا، یعنی میں نے تجھے طلاق دی، اس طرح کے الفاظ سے طلاق رجعی پڑتی ہے، لیکن چونکہ رخصتی نہیں ہوئی، تنہائی بھی کبھی نہیں ہوئی، تو اس ایک طلاق سے ہی عورت اس شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے، بالکل نکل جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ دوبارہ اگر ملنا چاہتے ہیں تو اس عورت کو کسی اور آدمی سے نکاح کرنے کی حاجت نہیں ہے، تو اس میں یہی ہے کہ ایک طلاق پڑ گئی ہے اور اب دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو ان کو تجدید نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ سے نکاح ہوگا، اور مہر جو پچھلا تھا وہ اپنی جگہ تو آدھا لازم ہوا، اور اس دفعہ نیا مہر مزید مقرر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور رجوع کے الفاظ کافی نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس میں رجوع کے الفاظ کافی، لیکن ایک صورت ہے ابھی بھی کہ دوبارہ وہ نکاح، اس میں یہی ہے کہ رخصتی نہ ہو، ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے، تو پھر ایسی صورت میں طلاق پڑ جانے سے عورت ایک ہی طلاق سے طلاق بائنہ والی ہو جاتی ہے، نکاح سے نکل جاتی ہے۔ دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے ان کا نئے مہر کے ساتھ تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، گواہوں کی موجودگی میں؟ ہاں، وہی جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ دو مسلمان عاقل بالغ گواہوں مردوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے نکاح کا۔ اب اس کے لیے دوبارہ سے وہی فارم بھرے جائیں اور یہ کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی نا کہ لوگوں میں آئے گی تو بہت اس کو یعنی خاندان میں سمجھ نہیں آئے گی،
تو اگر گھر کے افراد ہی بیٹھ کر نکاح کا معاملہ کر لیں تو اس کا طریقہ اس میں ارشاد یہی ہے کہ فرمائیں۔ دارالفتاء اہل سنت سے اگر رجوع کریں گے نا ٹھیک ہے، تو اس سے انشاءاللہ یہ فائدہ ضرور بہتر ہے۔ ہوگا کہ آپ کو اچھے انداز میں ایک گائیڈ کر دیا جائے گا کہ اب دوبارہ نکاح کا یہ انداز ہے، یہ ٹھیک ہے، طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے مفتیان کرام سے ضرور ضرور رابطہ کریں۔ مہر کے متعلق الحمدللہ جو اسلامی نظریات تھے، جو مسائل تھے، ہم نے تفصیل کے ساتھ سیکھے۔ دارالفتاء اہل سنت کے سلسلوں میں اس طرح کے موضوعات وقتاً فوقتاً رکھے جاتے رہتے ہیں۔ آپ ہمارا سلسلہ مسلسل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی معلومات ملتی رہیں گی۔ رمضان المبارک میں تو ہم اسی وقت 2 سے 3 کے درمیان یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جو رمضان المبارک کے علاوہ جو ایام ہیں، روزانہ الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد کم و بیش آج کل یوں سمجھ لیں کہ 7:15 بجے مغرب ہو رہی ہے تو 7:30 7:40 تک یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب عید کے بعد جب بھی سلسلے کا آغاز ہوگا تو اس کے وقت کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ باب المدینہ کراچی کی جو مغرب کی نماز ہے اس سے 20 سے 25 منٹ بعد الحمدللہ یہ سلسلہ ہوتا ہے، جمعۃ المبارک اور اتوار کے علاوہ۔ بلکہ اب ہفتے والے دن بھی یہ سلسلہ نہیں ہوتا، ہفتے کو اندھیرے سے اجالے کی طرف مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ نشر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایام ہیں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان چاروں ایام میں الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو دیکھتے رہا کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔